بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفلی نمازوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے سنت راتبہ کی 3 قسمیں دیکھی تھیں۔ ایک تو وطر، دوسرے فرض کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں، اور تیسرے چاشت کی نماز۔ آج غیر راتبہ نمازوں پر گفتگو رہے گی، اور پہلے وہ جس میں جماعت بھی سنت ہے اس پر گفتگو رہے گی، یعنی تراویح۔ تو تراویح قیام رمضان ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی اس کو سنت ہے۔ اب اس کو تراویح اس لیے کہتے ہیں، تراویح دراصل ترویحہ کی جمع ہے، یعنی بیچ میں گیپ میں آرام کرتے ہیں آپ، 4 رکعت ادا کرتے ہیں، 2 دگانے ادا کر کے پھر 4 رکعت جب ہو جاتے ہیں تو بیچ میں آپ تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں، تو تراویح اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ بیچ میں آپ استراحت کرتے ہیں۔ تو یہ 20 رکعت ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ ہر 2 رکعت سے پہلے اس کی نیت بھی کر لیں، اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے وطر کے درمیان تک رہتا ہے۔ اور اگر کوئی عشاء سے پہلے تراویح پڑھے گا تو یہ تراویح نہیں گنی جائے گی، بلکہ نفل نماز ہو جائے گی۔ تو اگر کسی وجہ سے کوئی شخص اب عشاء بے وضو ادا کر لیتا ہے اور پھر تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تراویح بھی دہرائے اور عشاء بھی دہرائے، اور تراویح کے بعد وطر بھی باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں تراویح کے بعد وطر بھی باجماعت ادا کروں، اور بعد تراویح اگر تہجد ادا کرنے کا ارادہ ہے تو وطر تہجد کے بعد ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر پہلے وطر پڑھ لیا تو بعد میں تہجد اگر پڑھتا ہے تو اس کی وطر نہیں ٹوٹتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتلایا تھا۔ اور تراویح کے درمیان نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور بعد تراویح نفل نماز باجماعت اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو مکروہ نہیں ہے۔ اور تراویح میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کرنا بہتر ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس میں مقتدیوں کو کہیں بار نہ ہو جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ادا کرنے پر مقتدیوں کو بار ہوتا ہے، لیکن اگر مقتدی سب راضی ہو جاتے ہیں کہ تراویح میں ایک سے زیادہ قرآن شریف ختم کریں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک سے کم بھی تراویح میں قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تراویح میں بہت تیز رفتار سے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف کو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، اطمینان سے ادا کریں اور ایک قرآن ادا کریں۔ اور تراویح اول شب جو ہے ادا کرنا جائز ہے، بہتر ہے، لیکن آخر شب افضل ہے، کیونکہ بہتر اول شب میں لوگوں کا جمع ہونا آسان ہوتا ہے، اسی لیے اول شب ہی ادا کر لیں۔ اب غیر راتبہ نفلی نماز میں اگلی قسم نفل مطلق ہے، یعنی ایسی نفل نماز جو دن میں اور رات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان اوقات کے جن میں نماز ہی ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کون سے اوقات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بیان کروں گا، لیکن آج نفل مطلق دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو دن کی نفل ہوتی ہے اس سے افضل رات کی نفل ہوتی ہے، اور رات میں بھی نصف اول، یعنی رات کا جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے اس میں جو نفل ادا کی جاتی ہے اس سے افضل لاسٹ ہاف، یعنی نصف آخر میں جو نفل ادا کی جاتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ اور جو نفل رات کے 1/3 حصے میں، لاسٹ 1/3 یعنی ثلث آخر میں جو ادا کی جاتی ہے اس کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور اگر آپ سو کر اٹھ کر اس وقت میں نماز ادا کریں گے تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اسی کا نام ناشیۃ اللیل قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں یہ وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے،
اور اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو ثلث آخر ہے، رات کا آخری 1/3 حصہ جو ہے وہ قبولیت دعا کے لیے خاص ہے۔ تو جب آپ کی رات میں نیند ٹوٹے تہجد کے لیے، تو پہلے آنکھ کھلتے ہی کلمہ توحید اور کلمہ تمجید پڑھ لیں، اور اس کے بعد وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کریں، اور ابتداً 2 رکعت ہلکے خفیف ادا کریں، یعنی زیادہ طویل نماز ادا نہ کریں ابتدا میں۔ پھر اس کے بعد جتنے چاہے آپ نماز ادا جتنی چاہے رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ رات میں آپ 2 رکعت ہی ادا کریں، رات میں نفل 4 ادا نہ کریں۔ 4 رکعت نفل دن میں اگر ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن رات میں 2 ادا کرنے چاہیے۔ اور مستحب یہ ہے کہ رات کی نماز میں قرآن کا کوئی ایک حصہ اس طرح پڑھیں کہ آپ 7 دنوں میں ایک قرآن شریف ختم کر سکیں۔ اور اگر کوئی شخص رات میں اس نیت سے سوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد ادا کرے گا، اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دے گا۔ اور جو وقت غروب آفتاب سے، یعنی سن سیٹ سے لے کے سن رائز تک کا ہوتا ہے، وہ سارا قیام اللیل کے لیے خاص ہے، یعنی اس میں اگر آپ کوئی بھی نماز ادا کریں گے تو وہ قیام اللیل شمار ہوگی۔ جیسے آپ شب برات ہے یا شب قدر ہے یا عیدین کی راتیں ہیں، تو ان میں جو آپ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر شب بیداری کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، تو یہ جو نمازیں آپ ادا کریں گے بغیر سوئے کے، یہ قیام اللیل کہلائے گا۔ اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں آخری حصے میں رات کے، تو وہ تہجد کہلائے گا۔ دن کی نفل میں اگر 4 رکعت ادا کرنا چاہ رہے ہوں تو 2 رکعت کے بعد جس طرح ظہر میں ایک قاعدہ کرتے ہیں ویسے ہی ایک قاعدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک قاعدہ نہیں بھی کرتے ہیں، بغیر ایک قاعدے کے بھی درمیان میں ایک قاعدہ کے بغیر اگر نماز پوری 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو بھی نماز ادا ضرور ہو جائے گی، لیکن یہ ترک اولا ہوگا۔ اور اگر رات میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں اگر نفل ادا کرتے ہیں، یا دن میں 4 کے بجائے 8 بھی اگر ادا کرتے ہیں، تو یہ جائز ضرور ہوگا، لیکن مکروہ ہوگا۔ رکوع اور سجود کو لمبا کرنا، اس کو طول دینا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قیام لمبا کرتا ہے اور کوئی شخص ایسا ہے جو رکوع و سجود لمبا کرتا ہے، تو جس نے رکوع و سجود لمبا کیا اس کی نماز افضل ہوگی۔ اور نفل نمازوں میں جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان میں قیام کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں آپ کا ثواب ضرور آدھا ہو جائے گا، لیکن نماز بہرحال جائز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز میں قیام فرض ہوتا ہے، یعنی فرض نماز میں اگر آپ قیام نہیں کریں گے، بے عذر آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، تو آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اب غیر راتبہ نمازوں کی ایک اور قسم ہے، وہ نمازیں جن کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پر یہ مسنون ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے تحیت پیش کریں، یعنی تحیت کے معنی سلام ہے، تو یہ 2 رکعت تحیت المسجد کہلاتے ہیں۔ یعنی جو شخص مسجد میں داخل ہوا اس کو سنت یہ ہے کہ 2 رکعت وہ نفل ادا کرے تحیت المسجد کی نیت سے، چاہے اس کا مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کوئی خطیب ہے اور وہ جمعے کے خطبے کے لیے آیا ہے یا نماز عید کے لیے آیا ہے، تو اس پر یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تحیت المسجد ادا کرے۔ اسی طرح جو مسجد کا خادم ہے، بار بار مسجد میں آنا جانا جس کا لگا ہوا رہتا ہے، اس پر بھی تحیت المسجد سنت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ فرض نماز
کی اقامت ہو رہی ہے تو اس کو بھی تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے، اور اگر وہ فرض کی نیت کے ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لیتا ہے کہ اصل تو فرض نماز ادا کر رہا ہے لیکن یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہی تحیۃ المسجد ہے، تو اس کی فرض بھی ادا ہو جائے گی، فرض کے ساتھ اس کی تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی۔ اور مسجد حرام میں بھی تحیۃ المسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کی تحیت طواف ہے، یعنی مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوں تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے طواف ادا کر لیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ تحیۃ المسجد اس کو ادا کرنی چاہیے، اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہی یاد آ جاتا ہے کہ اس نے تحیۃ المسجد نہیں ادا کی ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ فوراً وہ اٹھے اور نماز 2 رکعت ادا کر لے۔ اور نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام نہیں ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کر لیا یا سجدہ تلاوت اگر ادا کر لیا تو اس پر سے تحیۃ المسجد ساقط نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جن نمازوں کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں سے ایک نماز صلاۃ الاستخارہ بھی ہے، یعنی جب آپ کو کسی معاملے میں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کے حق میں بہتر چیز کون سی ہے اور آپ کے حق میں بری چیز کون سی ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ صلاۃ الاستخارہ ادا کر کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں اور دعا کریں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملوں میں، کاموں میں استخارہ ایسے ہی سکھایا تھا جیسے کہ قرآن شریف میں ہمیں سورے سکھائے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم فی الامر، جب تمہیں کسی کام میں ہم پیدا ہو، ڈاؤٹ پیدا ہو، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو 2 رکعت نفل ادا کرو، ثم لیقل، پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعا ہے اور یہ دعا کے الفاظ پڑھنے چاہیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی ومعادی۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو 2 رکعت نفل آپ صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے بھی ادا کرنا نفل ہوتا ہے۔